بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف. اچھا, اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو دوسرا کمپوننٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیس سی ایس ایف 2.0 کا, جس کا ہے سی ایس ایف آرگنائزیشنل پروفائلس. اب آرگنائزیشنل پروفائلس کیا ہوتے ہیں, ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. سی ایس ایف آرگنائزیشن پروفائلس وچ آر اے میکینزم فار ڈسکرائبنگ این آرگنائزیشن کرنٹ اور ٹارگیٹ سائبر سیکورٹی پوسچر ان ٹرمز آف سی ایس ایف کور آؤٹ کم. یعنی ہم نے جو سائبر سیکورٹی فریم ورک کی کور آؤٹ کمز دیکھی تھیں, جس میں گورننس اگر کی ہوگی تو کیا چیز کمپلیٹ ہوگی, تو گورننس کی کیٹیگری کا آپ کا ٹک ہے یا آپ نے وہ کمپلائی کر لیا. اسی طرح آئیڈینٹی, پروٹیکٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ, ریکور, اس کی جتنی بھی آؤٹ کمز ہیں وہ ہم نے اگر کمپلائی کر لی ہیں تو اس کی بیس پہ ہمارا پروفائل بنے گا. یا اگر کچھ رہ گئی ہیں تو وہ اس کی گیپ انالیسس میں آ جائے گا. تو جو کرنٹ پروفائل ہے ہمارا وہ کیا ہے بیسڈ آن دیز آؤٹ کمز, اور ہمارا ٹارگیٹ پروفائل کیا, ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں. کرنٹ پروفائل اسپیسیفائز دی کور آؤٹ کمز دیٹ این آرگنائزیشن کرنٹلی اچیونگ اور اٹمپٹنگ ٹو اچیو اینڈ کریکٹرائز ہاؤ اور ٹو وٹ ایکسٹینٹ ایچ آؤٹ کم از بینگ اچیوڈ. ٹھیک ہے. تو ٹارگیٹ پروفائل کیا ہوگا, اسپیسیفائز دی ڈیزائرڈ آؤٹ کم that an organization has selected and prioritized for achieving its cybersecurity risk management objectives. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اسٹیپس ہیں جو کہ ان پروفائل آپ اسکوپ دیکھتے ہیں آف دا آرگنائزیشن پروفائل, کہ آپ کسی ایک اسکوپ کو نیرو کر. فار ایگزامپل آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پروفائل بنانا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن رینسم ویئر اٹیک کے اگینسٹ اس نے کیا میئرز لیے ہوئے ہیں, یا وہ کتنی پریپیئرڈ ہے, آج کتنی پریپیئرڈ ہے اور کل کتنی پریپیئرڈ ہے. ٹھیک ہے. یا یہ 10 میئرز ہیں ان کے گیٹ, تو آپ اس طرح آپ اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق فار ایگزامپل رینسم ویئر کی مثال ہی لیں تو ہم اس کے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں یا ہم ایئر گیپ انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو کیا ہم نے بیچ میں کوئی پراکسی سرور یا کوئی ڈی ملٹرائز زون یا کوئی ایسی فائر وال, ایسے اکوپمنٹ لگا ہوا ہے کہ جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے فرام آؤٹ سائڈ ٹریفک. ٹھیک ہے. ہماری ایک ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا, کیا ہمارا اینٹی وائرس جو ہے یا اینٹی مالویئر وہ اپڈیٹڈ ہے, جو بھی سگنیچر اس وقت آ رہے ہیں, اور اس کو ہم کتنی فریکوینسی سے ہم اس پہ جو اس کی اپڈیٹس ہیں وہ انسٹال کر کے, ڈیلی ہے, ویکلی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارا جو ہے بیک اپ ارینجمنٹ کیا ہے, اور کیا وہ آف لائن بیک اپ ہے, کہ اگر یہ اٹیک آ جاتا ہے اور سکسیزفل ہو جاتا ہے تو ہم اپنے بیک اپ سے ریکور کر لیں گے. اور ہم وہ بیک اپ کتنے ٹائم پہ لے رہے ہیں, ہم 1 ہفتے بعد لے رہے ہیں, 1 مہینے بعد لے رہے ہیں, یا 2 مہینے بعد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پوری ایک بیک اپ کی پروسیجر ہوتا ہے کہ وہ انکریمنٹل بیک اپ ہے یا مختلف ٹائپس ہیں بیک اپ کی, ان کی کیا فریکوینسی ہے, پھر کتنے منیمم ٹائم کے اندر ہم اس کو اپنے سسٹم کو اگر رینسم ویئر اٹیک تو ہم ریسٹور کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ آپ کے وہ کرنٹ پروفائل میں آ جاتی ہیں کہ ہمارا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو ہم یہ ہمارے مسئلے ہیں اور یہ ہم کر پائیں گے. اور ٹارگیٹ کیا ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو ہم نے یہاں تک اچیو کرنا ہے. تو جس طرح وہ اینالائز گیپس اینڈ کریٹ ایکشن پلان. ٹھیک ہے. آپ نے یہ ساری انفارمیشن نیڈ کر کے آپ نے پروفائل بنا دیا کہ آج ہمارا پروفائل میں رینسم ویئر اٹیک کے اگینسٹ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ گیپس ہیں, اگر ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے تو یہ چیز ہمارے بیک اپ سرور نہیں ہے اگر فار ایگزامپل تو وہ ہونا چاہیے, فائر وال نہیں ہے تو لگی ہونی چاہیے, اور جو بھی چیزیں میں نے اینٹی وائرس نہیں ہے تو وہ ہونا چاہیے اور اپڈیٹڈ ہونا چاہیے اور لیٹسٹ ورژن کا ہونا چاہیے. یہ ہمارے گیپس تھے جو ہم نے اینالائز کر دیے. پھر اس کے بعد ہم ایکشن پلان امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو ہم نے کنٹرول میں امپلیمنٹ کریں گے, اور پھر ہم اس امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کر لیں. تو یہ پورا آرگنائزیشن پروفائل ہم اس طرح کریٹ کرتے ہیں. یہ وہ ساری باتیں جو ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں. یہ ایک اس کا سیمپل سی ڈائیگرام ہے کہ سی ایس ایف آؤٹ کمس. اب پروفائل بیس کرنا آؤٹ کم جو آئیڈینٹیفائر فار ایگزامپل جی وی, جیسا میں نے گورننس کا آئیڈینٹیفائر, تو آپ نے یہاں آئیڈینٹیفائر لکھا, اس آئیڈینٹیفائر میں وہ کہتا کیا ہے, اس کی ڈسکرپشن لکھی. یہ میں ڈاکومنٹ پہ جاؤں گا تو دوبارہ آپ کو یہ پوری ڈسکرپشن آپ کو سمجھ آ جائے. تو پریکٹس کیا ہے اس کی, یعنی پالیسیز, پروسیس, پروسیجر اینڈ ادر ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو این آؤٹ کم, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں انکلوڈ آرٹیفیکٹس دیٹ کنٹین ایویڈینس آف اچیونگ این آؤٹ کم. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں, آرٹیفیکٹس
سے یعنی آپ کی پالیسیز بنی ہوئی ہیں, آپ کے پروسیجرز ڈیفائنڈ ہیں, تو وہ آپ نے ایز این ایویڈنس رکھ لینے ہیں کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, یہ چیزیں امپلیمنٹڈ ہیں, بیک اپ سرور امپلیمنٹڈ ہے, تو آپ کا وہ پروفائل اکارڈنگلی یہ والا کالم آپ کا فل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کرنٹ اسٹیٹس ہے, کرنٹ اسٹیٹ اور کنڈیشن آف an outcome such as whether it is being achieved and what to what degree آپ نے وہ چیز اس کی آپ ریٹنگ کر دیتے ہیں آگے. اس کو کہتے ہیں an assessment or evaluation of current practice using scales such as high medium low کر سکتے ہیں, 1 to 5 لے سکتے ہیں, 0 to 100% لے سکتے ہیں, ریڈ یلو گرین لے سکتے ہیں, کوئی بھی آپ اس میں ریٹنگ ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر آپ کی ٹارگیٹ پروفائل کیا ہے, دی ریلیٹیو امپورٹنس آف آؤٹ کم یوزنگ اے اسکیل سچ ایز لو میڈیم, اس کی امپورٹنس کیا ہے آپ کی, یعنی آپ نے رینسم ویئر اٹیک کی امپورٹنس کیا ہے, لو ہے, ہائی ہے, میڈیم ہے, پھر یا 1 2 3 4 5 دے سکتے ہیں, یا رینکنگ دے سکتے ہیں. پھر آپ کا گول کیا ہے کہ آپ نے کوئی پالیسیز پروسیجر سے اگر گورننس کا ہے تو وہ بتانی ہے, رینسم ویئر میں اگر اٹیک آ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا کنٹرولز آپ نے امپلیمنٹ کرنے ہیں, اس پروفائل کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو اس طرح آپ کا جو کرنٹ پروفائل آ جاتا ہے کسی بھی ایک اسکوپ کے مطابق, اور اس کا پھر ٹارگیٹ پروفائل آ جاتا ہے. یہ آپ نے آرگنائزیشن کا بنانا ہوتا ہے. تیسرا کمپوننٹ تھا, ہم نے دیکھا تھا اس میں تھا CSF ٹیئرس. تو ٹیئرس کیا ہے جناب, an organization can choose to use the tiers to inform its current and target profile. ہم نے کرنٹ پروفائل اور ٹارگیٹ پروفائل دیکھا. تو اب آپ دیکھیں, آپ کہیں جی میں ایک کرنٹ پروفائل کے مطابق ٹیئر 1 میں ہوں اور ٹارگیٹ پروفائل کے مطابق میں نے ٹیئر 2 میں جانا ہے, یا کرنٹ پروفائل میں میں ٹیئر 2 میں ہوں, ٹارگیٹ پروفائل میں میں نے ٹیئر 3 میں جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ پارشل ہے, ٹیئر 2 رسک انفارمڈ ہے, ٹیئر 3 ریپیٹیبل ہے, ٹیئر 4 اڈاپٹیو ہے. ابھی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ کہتا ہے جی ٹیئر کریکٹرائزز دی ریگر آف این آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک گورننس اینڈ مینجمنٹ پریکٹسز, and they provide context for how an organization views cybersecurity risk and the processes in place to manage those risks. ٹھیک ہے, اگر پارشل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سائبر سیکورٹی کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے. The tiers reflect an organization practices for managing cyber security risk. پارشل ہے, وہ آگے دیکھ لی ہم نے کہ پارشل کا مطلب کیا ہے, رسک انفارمڈ ہے, ٹیئر 2 رسک, ٹیئر 1 پارشل ہے, 2 رسک انفارمڈ ہے, 3 ریپیٹیبل اڈاپٹیو ہے. ٹھیک ہے. دی ٹیئر ڈسکرائبس اے پروگریشن فرام انفارمل ایڈ ہاک ریسپانسز ٹو اپروچز دیٹ آر ایجائل, رسک انفارمڈ اینڈ کنٹینیوسلی امپروونگ. تو آپ اس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں. سلیکٹنگ ٹیئرز ہیلپ سیٹ دی اوور آل ٹون فار ہاؤ این آرگنائزیشن ول مینیج سائبر سیکورٹی رسک. آپ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے تو آپ ٹیئر 4 سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آرگنائزیشن یوز اے ٹیئرز ٹو کمیونیکیٹ انٹرنلی ایز اے بینچ مارک فار آرگنائزیشنل وائڈ اپروچ ٹو مینیجنگ سائبر سیکورٹی رسک. پروگریشن ٹو ہائر ٹیئر از انکریجڈ وین رسک آر گریٹر. تو یہ میں آپ کو ذرا ٹیئرز کے متعلق بریفلی, میں نے ابھی چیٹ GPT سے یہ کوشچن کیا کہ اڈاپٹیو اور ان کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ 3 قسم کے ٹیئرز ہوتے ہیں, جو کہ پارشل ہوتے ہیں, رسک انفارمڈ ہوتے ہیں, ریپیٹیبل ہوتے ہیں, اڈاپٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ پارشل کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایڈ ہاک امپلیمنٹیشن, پریکٹس آر انکنسسٹنٹ اینڈ may be applied only with a specific issue arises. Cyber security practices are fully integrated with an organization process or risk implemented. Reactive approach ہے, کچھ ہو جائے گا تو آپ نے کرنا ہے, کوئی اٹیک آ گیا تو پھر آپ نے کرنا ہے کہ اب کیا کریں. ٹھیک ہے. لمیٹڈ ڈاکومنٹیشن ہے. ایگزامپل بھی دی آرگنائزیشن اینڈ پارشل ٹیئر مائٹ ہیو اے بیسک اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹالڈ بٹ لیکس اے فارمل سائبر سیکورٹی پالیسی اور انسیڈنٹ رسپانس پلان. رسپانسز ٹو انسیڈنٹس آر ہینڈلڈ آن کیس بائی کیس بیسس. ٹھیک ہے. ہو گیا تو آپ نے کرنا ہے ورنہ نہیں. اس طرح ٹیئر 2 رسک انفارم کی کیٹیگری ہے. یہ مور اسٹرکچرڈ ہے دین ٹیئر 1 آبویسلی. رسک بیس اپروچ ہے. پریکٹسز آر انفارمڈ بائی رسک اسسمنٹ ود فوکس آن انڈرسٹینڈنگ, ایڈریسنگ اینڈ موسٹ رسک. ٹھیک ہے. تو اس کی انکنسسٹنٹ امپلیمنٹیشن ہے. اس کے اندر بھی پرویکٹیو ایلیمنٹس ہیں. دی آرگنائزیشن بگنس ٹو اڈاپٹ مور پرویکٹیو میئرز بٹ may still rely on reactive responses. ٹھیک ہے. ایگزامپل اس نے دی ہے کہ دی آرگنائزیشن may have conducted risk assessment and developed cyber security policy based on identified risks. However, the implementation of controls and practice might have been
ویری بٹوین ڈپارٹمنٹ اینڈ بزنس. آپ نے پالیسی بنا لی, رسک اسسمنٹ کر لیے, کنٹرول آئیڈینٹیفائی کر لیے, اور آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ ہماری رسک ایپیٹائٹ یہ اس نیچے, اس لائن کے نیچے ہم نے رسک کو لے کے آنا ہے, لیکن وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں تو وہ کنٹرول امپلیمنٹ ہوا, تو کسی میں نہیں ہوا. اچھا, ریپیٹیبل کیا ہے؟ At repeatable tier, cybersecurity practices are standardized and consistently applied across the organization. یعنی اسٹینڈرڈائز پریکٹس ہوگی, پرفارمنس میئرمنٹ کا کوئی میں ہوگا, کنسسٹنٹ امپلیمنٹیشن ہوگی, کنٹینیوسلی امپرومنٹ ہوگی. یہ آپ کا ٹیئر 3 ریپیٹیبل میں آ گیا. اور اڈاپٹیو میں اگر ہم جائیں تو اڈاپٹیو ٹیئر سائبر سیکورٹی پریکٹس آر ڈائنامک اینڈ کنٹینیوسلی امپروو بیسڈ آن ایوالونگ تھریٹ لینڈسکیپ اینڈ آرگنائزیشنل نیڈس. یعنی کنٹینیوسلی امپروومنٹ ہے اس کے اندر. پرو ایکٹیو اڈاپٹیشن ہے, دی آرگنائزیشن پرو ایکٹیولی اڈاپٹس دی ایمرجنگ رسک اینڈ ٹیکنالوجیز لیوریجنگ ایڈوانس ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. ٹھیک ہے, ایڈوانس انٹیگریشن سائبر سیکورٹی پریکٹس آر ڈیپلی انٹیگریٹڈ انٹو آرگنائزیشن اوور آل رسک مینجمنٹ اینڈ بزنس پروسیسز. جو میں نے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی تھی کہ اوور آل پروسیس کے اندر وہ سائبر سیکورٹی انٹیگریٹ ہوئی ہوئی ہے, الائنڈ ود دا بزنس آبجیکٹیوز ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا دیکھتا ہے؟ این آرگنائزیشن ایز این اڈاپٹیو ٹیئر میں یوز advanced threat intelligence and machine learning to predict and respond to new threats. It continuously update its cybersecurity strategies based on the latest research, trends and lessons learned from the past incident. اس میں بھی فار ایگزامپل اگر میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اس نے 100 کے سیم امپلیمنٹ کیا, تو اس میں سیم سے پلس 100 امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی یوز کیا ہوا ہے, تاکہ وہ ایک لیول ایڈوانس لیول پہ جا کے وہ سائبر تھریٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور ان کو پہ رسپانس کر رہا ہے. تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.